کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 41واں باب۔ خدا اسرائیل کو یقین دلاتا ہے، اے جزیروں میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں از سر نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالہ کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالہ کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول اور آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑھئی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے ہمت بڑھائی اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سونوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کو انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا، اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے۔ میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے۔ وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا۔ تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ ہراساں نہ ہو، اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں، دیکھ میں تجھے رہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اٹھائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گردباد ان کو تتر بتر کرے گا۔ پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خداوند کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا۔ صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا۔ صحرا میں چیز اور سرو اور صنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں، بھلا یا برا کچھ تو کرو، تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا، اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی گونجتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے صہیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ آمین اور آمین۔